حفاظت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو کیا عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قراءات بھی موجود تھیں جو آج ہم جن کو پڑھتے ہیں یا جن کے بارے میں سنتے ہیں؟ جی بالکل، یہ قراءات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، اور صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ اسی طرح مختلف ہی جس طرح آج ان میں اختلاف ہے، اسی طرح اختلاف تب بھی پایا جاتا تھا؟ یعنی جی بالکل اسی طرح کا اختلاف ہے، بلکہ جو حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ تو نماز میں تلاوت کا ہے، وہ نماز میں سورہ فرقان کی تلاوت فرما رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تلاوت سنی ہے۔ تو اب یہاں تو بالکل واضح بات ہے کہ نمازوں میں جو تلاوت ہے وہ تو الفاظ کی ہوتی ہے، معانی وغیرہ کی تو ہوتی نہیں ہے، لہٰذا سورہ فرقان کی جو تلاوت وہ کر رہے تھے وہ الفاظ کی تلاوت تھی، الفاظ کا تلفظ تھا، اور اس میں وہ تلفظ جو حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیکھی ہوئی قراءت سے مختلف تھا، جس پر ان کو یہ اشکال ہوا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر گئے۔ تفصیلی واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلاوت سنی، حضرت ہشام بن حکیم کی بھی تلاوت سنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی تلاوت سنی، اور پھر سن کر دونوں کو فرمایا کہ دونوں نے ٹھیک پڑھا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی انزل القرآن علی 7 احرف، اور یہ انزل القرآن علی 7 احرف کی وضاحت یہ یہاں بھی ہوئی ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ والا جو واقعہ ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وضاحت فرمائی ہے۔ لہٰذا ان دونوں روایات کو، اگرچہ اس کے علاوہ بھی روایات محدثین نے بہت ساری نقل کی ہیں، لیکن یہ دو بنیادی روایات اگر ہم سامنے رکھیں جو کہ صحیحین میں ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو احرف 7 پر نزول ہے اسی کے نتیجے میں قراءات وجود میں آئی ہیں اور قراءات ہمارے سامنے آئی ہیں۔